السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے، سلامت تا قیامت رکھے۔ اور اللہ پاک ہم سب پر خاص رحم اپنا فرمائے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہمارے ملک پاکستان میں ہو گئی ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے ہمارے جو پاکستانی ہیں بہت ڈسٹرب ہیں، اپنی لائف سے بہت پریشان ہیں۔ اور دیکھیں آٹے کی کیا کنڈیشن ہے، چینی، دالیں، اور بس یہ زندگی کے جو ہمارے معاملات ہیں مہنگائی کے، اور گھروں کے سسٹم بہت زیادہ ویک ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خودکشیوں پر آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو نالوں میں پھینک رہے ہیں اور نہروں میں پھینک رہے ہیں، اور اپنے آپ کو لٹکا رہے ہیں پنکھوں کے ساتھ۔ کیا کیا جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک میں ادھر ادھر، تو وہ بڑا مطلب سن کے اور دیکھ کے بڑی ذہنی طور پہ بڑی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں میں، بہت زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے، آپ سب کو بھی ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہے، تو اللہ پاک ہمارے ملک کے حال پہ رحم فرمائے۔ ویسے آپس کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب یہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جیسا جو ہے وہ جیسی پبلک ہوگی، جیسا انسان ہوگا ویسے اس کو حکمران ملے گا۔ تو یہ ہم بھی بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ موبائل ہمارے ہاتھوں میں مہنگے سے مہنگے ہیں، لیکن ختم خیرات کرتے ہوئے ہم لوگوں کو موت آتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجاتے ہوئے ہم لوگوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ناچنے گانے میں اتنے ہم آگے ہو گئے ہیں، پارٹیز اتنی اٹینڈز ہو رہی ہیں، اتنی پارٹیاں اٹینڈ ہو رہی ہیں، اتنا جو ہے وہ ناچ گانا ہو رہا ہے، اور اتنا زیادہ زنا ہو رہا ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ہماری پبلک بگڑ گئی ہوئی ہے کہ مطلب ہر طرف دیکھا جائے تو گناہ سے جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، گناہ 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 یکا گناہ ہو رہا ہے۔ اور تو اس گناہ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہت زیادہ خیر و یکا جو ہے وہ ہمارے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اور ہم بس اتنے زیادہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچ ہی نہیں رہتی کہ یار ہم نے خدا کو جواب بھی دینا ہے، ہم نے اس پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، ہم نے سب نے دنیا سے جانا ہے، آئے ہیں تو ہم نے جانا بھی ہے، تو اس حقیقت سے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب ہم یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رب کو اپنا منہ دکھانا ہے، تو پھر ہم اپنا جو ہے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہم حالات اچھے کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو سیٹ کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو سنبھالتے کیوں نہیں ہیں، نیکی کی طرف کیوں نہیں اپنے آپ کو لے کر جاتے، اور کیا کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیوں نہیں کرتے، اچھے کیوں نہیں ہو جاتے، نیک کیوں نہیں ہو جاتے۔ یعنی کہ بدکاریوں کی طرف رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اپنی زبان کیوں نہیں اچھی کر لیتے، اور دلوں سے خاص طور پہ یہ ہم بغض کیوں نہیں نکالتے۔ یعنی اتنا ہمارے دلوں میں بغض ہے، اتنا ہمارے دلوں میں بغض ہے کہ ہم سامنے والے کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، چند پیسے آتے ہیں اور بس ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو زمین کے خدا بن گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہوتا سب کچھ۔ انسان کے اندر جب انسانیت نکل جاتی ہے تو پیسہ نہیں ہوتا سب کچھ، پیسہ خاک ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ کی میل ہے۔ آج آپ کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، تو یہ وفا نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ تو نہیں کرنا چاہیے یہ چیز کہ آپ کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ سے باہر نکلنے لگتے، اڑنے لگتے ہیں، ہم جو ہے پنچھیوں کی طرح اپنی قمیض سے باہر نکلنے لگتے، پھٹنے لگتے ہیں کہ ہم تو مالدار ہو گئے، ہم تو بہت، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہم نے بنگلے خرید لیے، ہمارے گھر بڑے ہو گئے، ہم نے گاڑیاں لے لی، ہم نے نوکر چاکر رکھ لیے، اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ مال و دولت آ گیا، تو بس ہم نے زندگی خرید لی، سب کچھ ہو گیا، سب بس یہی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پیسے کو رکھ کے بھی بڑی بڑی دنیا میں نے ایسے دیکھی ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بینکوز والے میں نے ڈیفنس میں دیکھے ہیں کہ جن کے گھر میں محفل میلاد پڑھنے جاتی ہوں، یو بلیو می کہ اتنا شیش محل ان کے گھر ہیں، شیش محل، اور غرور نہیں ہے ان کے اندر، تکبر نہیں ہے ان کے اندر، اتنی مٹھاس ہے زبان میں، اتنا اخلاق ہے ان کے اندر، اتنی عاجزی ہے
جھک کے یوں کر کے وہ جو ہے وہ خواتین ملتی ہیں ہم سے، اور ہمارے ہاتھ چومتی ہیں، ہم سے پیار کرتی ہیں، ہمارا ماتھے کا بوسہ لیتی ہیں، اور ہم لوگوں سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ تبھی ان کو خدا نے اتنا نوازا ہے کہ ان کے اندر عاجزی بھری ہوئی ہے۔ تو جب ہم غرور کرنے لگیں گے نا، تو پھر جب جو ذات دینا جانتی ہے نا، وہ ذات ہم سے چھیننا بھی جانتی ہے سب کچھ۔ تو یہ پھر تھوڑے دن کے لیے کہانیاں ہوتی ہیں، یہ تھوڑے دن کے میلے ہوتے ہیں کہ جی آج ہم نے پاس دولت آ گئی، سب کچھ آ گیا، ہم نے تو زمین کے خدا بن گئے، اب تو ہم جو ہے وہ مال و دولت لوٹ لیں گے اور زندگی کو چینج کر لیں گے اپنی، اور سب کچھ بس یہی ہے، یہی کہانیاں ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی جو ہے وہ عاجزی کا، انکساری کا نام ہے۔ اللہ کی محبت نہیں ہے اگر زندگی میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسیت نہیں ہے، حب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر زندگی فضول ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے سدھاریں، اپنی زبان کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ گھر میں اگر آپ کے کوئی آ جاتا ہے، ان سے اخلاق سے ملیں، چائے پانی کا پوچھیں، نہ کہ دروازوں سے ہی جو ہے وہ ان کو نکال دیا جائے کہ جی آپ چاہیں تو کل آ جانا، پرسوں آ جانا، اگر کچھ لینے آتے ہیں آپ سے، کچھ سوال کر رہے ہیں آپ سے، کچھ پیسوں کی مدد مانگ رہے ہیں، یا کچھ ان کو چاہیے، یا کوئی کچھ بھی چاہیے، اکثر آس پڑوس والے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، سالن تھوڑا دے دے باجی، روٹی ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی تو وہ دیتے ہیں، کہ مہنگائی کا وقت ہے، ہر بندہ پریشان ہے یار، تو جی ہمیں آج پیسوں کی ضرورت ہے، ہم تنخواہ ملتے ہی آپ کو لوٹا دیں گے پیسے، تو اس طرح آپ کسی کو سوالی کو جو ہے وہ واپس نہ لوٹایا کریں، کیونکہ وہ سوالی خود نہیں آتا چل کر آپ کے دروازے پر، خود کبھی نہیں آتا، بلکہ اس کو پروردگار بھیجتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کی مدد کریں، اس سے محبت کریں، ہو سکے تو بٹھائیں، کھانا کھلائیں۔ تو کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا جو ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ تو خوشیاں منائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے یار، اس کی خوشیاں منائیں، لیکن غریبوں کو کھلائیں، غریبوں کو اکٹھا کریں، ان کو کھلائیں کھانا، ان کو بلائیں، ان کی دعوتیں کرو، آؤ یار کھاؤ، یہ نبی کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آ جاؤ مل کر کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے لائف۔ اخلاق سنواریں، دولت آنے پر غرور نہ کریں، اور نماز قائم کریں، تسبیحات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر میں بہت سکون ہے، دل کا زنگ جو ہے وہ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ختم ہوتا ہے۔ تو اس ذکر کو قائم کریں، درود شریف کا ورد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ اس مہینے پہ خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ آپ بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بہت اجر و ثواب ملے گا آپ لوگوں کو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زیادہ میں نہیں بول سکتی ورنہ بہت کچھ اور بھی مائنڈ میں آ رہا ہے، لیکن پھر وہ ابھی طبیعت بھی کچھ ایسی ہے کہ پیچھے سٹریس ہونے لگ گیا ہے، سر دکھنے لگ گیا اور زبان خشک ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ عزیز میں پھر ملتی ہوں بریک کے بعد، اور آپ سے پھر رابطہ کرتی ہوں، پھر اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور کچھ آپ مجھے سمجھائیں، کچھ میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہو کچھ سمجھانے میں، کچھ بولنے میں، تو مجھے معاف کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے برداشت کریں۔ السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔